بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ استاد کے لیے جو ایک ذاتی وصف اس کے اندر ہونا چاہیے وہ صبر اور تحمل ہے۔ صبر اور تحمل ایک ایسا اعلیٰ وصف ہے کہ اس کے بغیر استاد کو مسند تدریس پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب کسی بھی نبی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور یہ اساتذہ کرام بھی یہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہوا کرتے ہیں، یہ بھی عام طور سے علماء ہوا کرتے ہیں، اور وہ اس درجے کو پہنچے ہوتے ہیں اور ان علوم و فنون کے حامل ہوا کرتے ہیں کہ جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے جو سب سے اہم ترین وصف ان کے اندر جو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جو چیز سب سے پہلے ان کے لیے مقرر فرمائی وہ بھی صبر اور تحمل تھا۔ کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانے کا سب سے اہم ترین مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ بکریاں چرانے سے انسان کے اندر صبر اور تحمل کا مزاج پیدا ہوتا ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے اور شائستگی آتی ہے، اور عدم برداشت جو ہے وہ برداشت نہ ہونا یہ چیز یعنی دور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخصیات کا بھی جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہیں یا وارثین کے قریب ہیں، یعنی جو اساتذہ ایسے ہوا کرتے ہیں جو علماء نہیں ہیں یا علماء کے قریب ہیں، جو کہ علوم نبوت کسی درجے میں پڑھاتے ہیں، جو وہ تمام اساتذہ جو علماء ہیں وہ تمام کے تمام ان لوگوں کے لیے، ان تمام اساتذہ کے لیے صبر و تحمل کا ہونا ایک انتہائی اہم ترین وصف ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے یہ بات عرض کی کہ باقاعدہ طور سے اپنے اندر اس چیز کی کوشش کریں کہ صبر و تحمل ہمارے اندر پیدا ہو اور عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت برداشت پیدا ہونی چاہیے، تحمل مزاجی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور سے اگر نہیں ہے تو اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے بغیر مسند تدریس پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر خدا نخواستہ نہیں ہوگا، اگر یہ صفت سے آپ کے استاد کے اندر نہیں ہوگی تو وہ خود بھی کامیاب نہیں ہوگا، اپنے طالب علموں کو بھی کامیاب نہیں بنا سکے گا، اور یہاں تک کہ وہ خود بھی ناکامی کا منہ دیکھے گا، اور ساتھ ساتھ بدنامی بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے واقعات سامنے ایسے ہیں کہ واقعتاً بہت ساری چیزوں کے لیے ایسے استاد واقعتاً بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اپنے لیے بھی، دیندار طبقے کے لیے بھی، اور اہل علم کے لیے بھی۔ تو لہٰذا طالب علم کے لیے طالب علم کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو تعلیم دینا ہے، اور اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کی تربیت کرنی ہے۔ بس اس چیز کو سامنے رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اس چیز کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی، اور طالب علم جو ہے وہ ہمارے بات نہیں مان رہا، یا طالب علم ہمیں جو رزلٹ دینا چاہیے تھا وہ رزلٹ ہمیں نہیں دے رہا، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اسباب کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ان وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ طالب علم صحیح طور سے کامیاب نہیں بن رہا، اور جس طریقے سے اس کو نتیجہ دینا چاہیے تھا وہ نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔
لیکن عدم برداشت یعنی برداشت نہ ہونا اور قوت برداشت کا نہ ہونا اور صبر و تحمل کا نہ ہونا، یہ بات کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتی۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ طالب علم استاد کی ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو غیر شعوری طور سے اپنے اندر لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں یا طالب علم یہ کسی مجلس میں ہوتا ہے، کسی عام ماحول میں ہوتا ہے، کسی اپنے گھر میں ہوتا ہے، مہمانوں کے درمیان ہوتا ہے، گھر والوں کے درمیان ہوتا ہے، یا کوئی بھی اور کوئی ایسے ماحول میں معاشرے میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کی زبان سے یا پھر اس کے افعال سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جایا کرتا ہے کہ جو انتہائی نازیبا ہوا کرتا ہے، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ طالب علم اتنا چھوٹا ہے یا اتنا جو ہے وہ یعنی سمجھدار نہیں ہے کہ وہ یہ الفاظ کہہ سکے، اور یا تو یہ قول یا تو یہ اس کا کوئی فعل یا کوئی عمل ایسا کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی لیول سے اوپر کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے اس عمل کا کار فرما ہے، کوئی چیز کوئی اسباب ہیں پیچھے کہ جو کہ اس کو بلوا رہے ہیں یا تو اس عمل کو کروا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بڑے اس طالب علم کے اس بچے کے جب بڑے اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ استاد درسگاہ میں یہ ناشائستہ قول یا ناشائستہ بات یا ناشائستہ یہ کوئی فعل کرتا ہے کہ جس کو طالب علم غیر شعوری طور سے اس کو اخذ کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو یہ ایک استاد کی کس حد تک بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات استاد کی زبان سے غصے میں بہت ہی نازیبا الفاظ نکل جاتے ہیں اور وہ طالب علم کیچ کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا عمل استاد کر بیٹھتا ہے کہ جو کہ قوت برداشت اور عدم تحمل یعنی قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اور تحمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے کہ ایک استاد جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے یا شر کا کام کر رہا ہے۔ استاد جو ہے اس کی ذات سے خیر پھیل رہی ہے یا شر پھیل رہی ہے۔ استاد معاشرے میں ایک اہم ترین کردار ادا کرتا ہے اور معاشرے کو ایک اچھے راستے پر لے کے آتا ہے، اور عدم تحمل کی وجہ سے اور قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اور جو ہے صبر اور تحمل نہ ہونے کی بنا پر استاد سے جب یہ تمام چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو پھر یہ تمام معاملات استاد کے لیے انتہائی شرم کا باعث بنتے ہیں اور انتہائی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس ادارے کے لیے بھی وہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر اس کا جو ہے وہ یعنی حالات کا جائزہ لیا جائے اگر، تو یہ تمام چیزیں دین اور دین والوں کے لیے بھی مشکل کا باعث بنتی ہیں، اور اگر اس کا دائرے کو مزید وسیع کر دیا جائے اہل علم کے لیے بھی یہ تمام چیزیں مشکل اور بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ تو استاد کو ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، صبر کے ساتھ رہے، تحمل کے ساتھ رہے، اپنے اندر جو ہے وہ برداشت اور قوت برداشت کو بڑی اہمیت دے اور بڑے اچھے انداز سے اس چیز کو اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر استاد جو ہے وہ خیر کا باعث بنے، شر کا باعث نہ بنے، خیر کے پھیلانے کا باعث بنے، شر کے پھیلانے کا باعث نہ بنے، اپنی بھی نیک نامی کو دیکھے، اپنے ادارے کی بھی نیک نامی کو دیکھے، اپنے ادارے کی بھی بدنامی کو سوچے،
اپنے آپ کی بدنامی کا بھی سوچے، اہل علم کی بدنامی اور نیک نامی کو بھی سوچے۔ ہر ایک چیز کو جب وہ سوچے گا، دیکھے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے دماغ میں ایک جو ہے وہ ایک برداشت پیدا ہوگی اور ایک تحمل اس کے دماغ کے اندر آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ اچھے استاد کا کردار ادا کرنے والا بنے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔